السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج 29واں پارہ ہے۔ 29ویں پارے میں 11 سورتیں ہیں۔ سورۃ الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، جن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، الدہر اور مرسلات۔ سورۃ الملک جو ہے یہ قرآن مجید کی جو عظیم سورتیں ہیں اور اضافی جن سورتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان سورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ سورۃ الملک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کی 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جس نے ایک آدمی کی ایک سورت میں شفاعت لرجل حتی غفر لہ، تو یہ جو آدمی کی سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ سے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے تنزیل السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کیا کرتے تھے۔ یہ مکی سورت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے تذکرہ بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اگر لوگوں کو پیدا فرماتے اور اپنے اپنے حساب سے ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیتے اور جنت اور جہنم ان کو دے، تو یہ کہنا اعتراض یہ ہونا تھا عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے اس معاملے کو ایسے تمام کرنے کے زندگی اور موت کو پیدایا ہے، اور زندگی اس لیے ہے تاکہ ہم اس میں اچھے عمل کر سکیں، اور یہ زندگی ہمارے لیے حجت بھی ہے اور ہمارے خلاف بھی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو تخلیقات ہیں نا ان میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ذکر کیا اس بات کو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا، یعنی اللہ نے جو آسمان بنائے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی تم نہیں دیکھو گے۔ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، اللہ فرماتے ہیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اللہ کی مخلوق یہ آسمان کی طرف دیکھیے، کیا آسمان میں کوئی کٹی پھٹی چیز موجود ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور دیکھو اور بتاؤ کیا اللہ کی جو مخلوق آسمان ہے
کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے؟ کسی جگہ سے یہ آسمان پھٹا ہو، کوئی دراڑ ہو، کوئی شگاف ہو؟ اللہ فرماتے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ جب آسمان کی طرف کوئی کمی دیکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کی جو نظر ہے وہ اکی ہوئی ہو کے واپس پلٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کی اس پیدا کردہ آسمانوں میں کسی قسم کا کوئی نقص جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے ان جہنمی لوگوں کا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جہنم کو لکھ دیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اذا القوا فیہا، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدے کے زور سے چیخنے جیسی آواز سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو دروغے نگران اور دربان ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم نہیں مانتے قرآن کو۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کا جو غصہ ہے نا اور جو غضب ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آخرت کے دن ہی آپ کو آپ کے اعمال کا صلہ دے، بلکہ اللہ اگر چاہے تو دنیا میں بھی آپ کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پیغام دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بے خوف ہو جائے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے۔ اب امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو اللہ آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر والی آندھی بھیج دے، اور ان قریب تم جان لو گے کہ پھر میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے تم نے اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے، پھر میں نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجے تو بتاؤ کہ میرا سزا دینا پھر کیسا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3 سوال کیے، اور ان 3 سوالوں کا جواب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، وہ سب ایک جواب دیتے ہیں، امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ بتائیے کہ ان امسکا رزقا، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، بلت جو فی عتو و نفور، وہ تو سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے، اللہ اگر اس رزق کو روک لے تو تم اللہ کے مقابلے میں کسی سے رزق لے سکتے ہو؟ اَمَّن یمشی مکبًا علی وجہہ، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے، اَمَّن یمشی سویًّا علی صراط مستقیم، یا وہ سیدھے ہے وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ ظاہر ہے وہی آدمی زیادہ بہتر ہے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور وہ جو منہ کے بل الٹا ہو کر کے چلتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو راہ حق جو ہے اس سے کسی دوسرے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ایک تیسرا سوال کرتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کی یہ جو زمین ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا پانی جو ہے نا وہ گہرا چلا جائے، یعنی اللہ زمین کے پانی کو زیادہ گہرا کر لے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو بہتا ہوا
ہوا پانی کون لے کے آئے گا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی زمین سے پانی نہیں نکال سکتا۔ اللہ اگر زمین کے پانی کو خشک کر دے تو ہے کوئی ایسی ذات جو پانی نکال سکے؟ اور اللہ اگر آسمانوں سے پانی کے اترنے کو موقوف کر دے تو کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں بارشوں کو برسا سکے؟ تو یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، نہ یہ تمہیں کھلا سکتے ہیں نہ تمہیں پی سکتے ہیں، نہ زمین سے تمہیں کسی چیز کو نکال کر کے دے سکتے ہیں، نہ آسمان سے کسی چیز کے اترنے پر قادر ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ نے لوگوں کو اللہ کا شریک کس منہ سے بنا رکھا ہے؟ آگے سورۃ القلم ہے۔ کافر آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رویے رکھتے تھے وہ انتہائی نامناسب تھے۔ کبھی آپ کو دیوانہ، کبھی مجنون، اور کبھی نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کو تو اللہ نے ایسا اجر دینا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ نبی کے کہنے پہ۔ تو جو آدمی بھی کسی کے کہنے پہ کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو کہنے والے کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو سارا دین جو ہے وہ تو نبی نے پہنچایا اور نبی نے بیان کیا، صحابہ اس میں معاون ثابت ہوئے۔ تو جو بھی دنیا میں عمل کرے گا ڈائریکٹ اس کا اجر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ایک بڑے خلق پر فائز ہیں، آپ ایک بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کو بدذات کہا، بے نسل کہا، اور ان لوگوں کو کی سخت سرزنش فرمائی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ جو میری اور آپ کی زندگی میں بڑا قیمتی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک باغ کا ایک آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ جب بھی باغ تیار ہوتا وہ پھل کاٹتا، غریبوں کو ان کا حق دیتا، باقی گھر میں لے جاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو پاگل تھا، وہ جو نکلتا تھا اس میں غریبوں کو دیتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے جب پھل پکے گا رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور پھل کو جا کر کے توڑیں گے اور کسی غریب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ بسا اوقات غریبوں کا جو حق ہوتا ہے نا وہ امیروں سے چھین کر کے ان کو دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا جو نقشہ ہے وہ یہاں پہ کھینچا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور اس میں سے کوئی الگ حصہ نہیں نکالیں گے غریبوں کے لیے، اور ہوگا یہ کہ جب سارے لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو ہم وہاں جائیں گے تو ہم جا کے کھیتی کو وہاں سے کاٹ لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہ کھیتی کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ اونچی آواز سے کوئی گفتگو نہیں کرو، کوئی غریب سن لے گا اور وہ ہم سے مانگنے کے لیے آ جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کیا کہ پھل جو ہے وہ بلکہ باغ جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کوئی کھیتی ہے۔ فتنادوا مصبحین، انہوں نے جب صبح کی یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پھر وہاں پہ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، جب انہوں نے باغ کٹا ہوا دیکھا
تو آپس میں بات کرنے لگے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. پھر بات سمجھ آ گئی کہ انا لمحرمون، انا بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں تو اللہ نے محروم کر دیا ہے. ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین سے تسبیح کرتے رہو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. پھر انہیں احساس ہوا اور کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہم ظلم کرنے والے ہیں، اور اپنی اس غلطی پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے والے تھے. تو پیغام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. اللہ نے جو غریبوں کے آپ کے مال میں پیسے بھیجے ہیں نا، وہ غریبوں کو دے دیا کریں، نہیں تو اللہ پھر وہ مال آپ کے پاس بھی نہیں رہنے دیتا، چونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں. آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے تندرست ہونے کے باوجود جو نماز کے لیے نہیں آتے ان کا انجام کیا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اپنی پنڈلی جو ہے اس سے کپڑا ہٹائیں گے، اور جیسے ہی اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی. فلا یستطیعون، تو جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے نا وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ کوشش کریں گے اور اس کے باوجود بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھک جائیں گی. ترہقہم ذلہ، انہیں ذلت گھیر لے گی. وقد کانوا یدعون الی السجود، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تو انہیں جب سجدے کی طرف دعوت دی جاتی تھی وہم سالمون، تب تو تندرست تھے، اور تب وہ اگر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے تو قیامت کے دن وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سجدہ ہے نا، یہی تھا جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوایا تھا، اور جہنم میں داخلہ جو ہے وہ اسی سجدے کی وجہ سے ہے. اور دنیا میں اللہ رب العالمین کو بکثرت جو سجدے ہیں وہ کرنے چاہیے، اور بکثرت سجدے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم فرضی نمازیں پڑھنی چاہیے. پھر نوافل جو ہیں ان میں بھی نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سارے اللہ رب العالمین کا سجدہ کریں گے اللہ رب العالمین کو، تو اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین کو پھر سجدہ نہیں کر سکیں گے. آگے سورۃ الحاقہ ہے. سورۃ الحاقہ جو ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 29واں اور 30واں پارہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے. 30ویں اور 29ویں پارے میں یا تو ایمانیات میں اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، یا آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے. 29ویں اور 30ویں پارے میں احکام نہیں ہے، یعنی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ احکام نہیں ہے، بلکہ ایمانیات کا تذکرہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت نہیں ہے اور نبی نہیں ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قوم عاد اور قوم سمود کا. الحاقۃ ما الحاقہ، ہو کر رہنے والی. اور آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ قیامت جس کا کذب ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود جو تھے وہ حد سے بڑی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور جو عاد تھے وہ سب ٹھنڈی تیز آندھی کے ساتھ ہلا دیے گئے جو قابو سے بہت باہر تھی. اور وہ آندھی جو تھی ان کے اوپر سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل چلتی رہی. تو اس سے ہوا یہ کہ لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر تو گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں گے،
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ میرے سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ عاد اور سمود کا کوئی آدمی بچا ہوا آپ دیکھتے ہیں؟ جو سمجھتے تھے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمارا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمارے مقام کبھی کم نہیں ہوں گے، اللہ نے جب ان کو ختم کیا تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کسی عادی اور سمودی کو کبھی دیکھا تم نے؟ فرعون اور دوسری جو اقوام ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجاء فرعون، اور فرعون نے اور ان سے پہلے جو الٹ جانے والی بستیوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکڑ لیا اور بڑی سخت عذاب کی گرفت میں ان کو لے لیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی میں پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑ یہ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، جو بڑا مضبوط آسمان ہے اور جس کے اوپر ان گن بے شمار اللہ کے فرشتے موجود ہیں، بہت مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا جو عرش ہے وہ اس دن 8 فرشتے جو ہیں وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم جب پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی راز نہیں رہیں گے، بلکہ راز تو اللہ ظاہر کر دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جسے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال دیکھیں اور اس کو پڑھیں، مجھے یقین تھا کہ انی ملاقٍ حسابیہ، میں حساب و کتاب کو ملنے والا ہوں۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا مقامات میں، قطوفہا دانیہ، پھل بڑے قریب ہوں گے، کلو کھاؤ واشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے سابقہ اپنے جو دن ہے زندگی ہے اس میں اللہ کی بندگی کی تھی اور اللہ کو راضی کیا تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان گناہگار لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ آدمی جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ جو موت آئی تھی کاش میرے لیے وہ فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حالک عنی سلطانیہ، جو میرے پاس بادشاہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اسے جھونک دو، اسے جکڑ دو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی اس میں اس کو پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، نہ تو یہ اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، نہ یہ خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی کسی کو کھانا کھلانے پر ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو یہاں اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یا تو زخموں سے نکلی ہوئی پیپ ہے اور یا کھولتا ہوا پانی ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ فرماتے ہیں جو گناہگار ہیں صرف وہی اس کھانے کو کھا سکیں گے۔ العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کی باتیں
کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور نبی جو ہیں وہ اپنی طرف سے بہت سی باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ما ہوا بقول الشاعر، یہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ نبی شاعر ہے اور نبی جو ہے وہ دیوانہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی طرف سے بہت سی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ہوا بقول شاعر، یہ کس قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید نازل کرتا ہے. آگے سورۃ المعارج ہے. آگے سورۃ المعارج ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج میں بھی اسی موضوع کا، قریباً اسی موضوع کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت نہیں ہوگی یا قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے عذاب کے واقع ہونے کے بارے میں، کہ عذاب واقع ہوگا یا عذاب واقع نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب واقع ہوگا تو کافروں پر کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہوگا، یعنی اللہ جب قیامت کو مسلط فرمائیں گے تو پھر اس قیامت کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں. وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر قیامت کو بہت دور خیال کرتے ہیں نا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جب کہ ہم قیامت کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، یہ قیامت بہت قریب ہے. 50,000 سال کا دن، کم از کم اس کا یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ کمی بھی واقع ہو سکتی ہے. قیامت قائم ہونے کے مناظر کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہیں یہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یبصرونہم، وہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے تو جائیں گے، لیکن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کافر جو ہے مجرم وہ چاہے گا کہ کاش فدیے میں اس سے اس کے بیٹے لے لیے جائیں، اس کی بیوی لے لی جائے، اس کے بھائی لے لیے جائیں. وہ کنبہ قبیلہ جس میں وہ پناہ لیے ہوئے تھا اور وہ اس کو جو پناہ دیے ہوئے تھا، یہ کنبہ قبیلہ اللہ کو دے دے اور اپنی جان بچا لے، اور زمین میں جو سارا کچھ ہے یہ بھی اللہ کو فدیے میں دے دے. ثم ینجی، پھر وہ اس سے نجات حاصل کر لے، اپنے آپ کو بچا لے. کلا، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظیٰ، وہ جو جہنم ہے نا وہ تو شعلے مار رہی ہے. نزاعۃ للشوا، چمڑیوں کو منہ اور سر کی کھال جو ہے اسے اتار کھینچنے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو آگ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگی. آگے اللہ رب العالمین نے کچھ جنتیوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا. الذین هم فی صلاتہم دائمون، وہ جو ہمیشہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم،
वो जिनके माल में एक मुकर्रर हिस्सा है। किनके लिए? लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वालों के लिए भी और जो सवाल नहीं करते उनके उनके लिए भी। वल्लज़ीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, जो आखिरत के दिन की तस्दीक करते हैं, जो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं कि इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी बीवियों पर नहीं, अपनी लौंडियों पर नहीं, तो ये मलामत किए हुए नहीं है। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता और अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के अलावा किसी और से बदफेली करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो हद से बड़े हुए हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानतों और अपने वादों की रियायत रखते हैं, जो बिशहादतिहिम काइमून, अपनी शहादतों पर जो कायम रहने वाले हैं। वो जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने जहां इन जन्नतियों का तज़किरा किया, इसका आगाज भी नमाज की हमेशगी से किया और इख्तिताम भी अल्लाह ने नमाज की हिफाजत पर फरमाया। उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसे लोग हैं जो जन्नतों में इज्जत दिए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत में बहुत सी इज्जतें रखी हैं। सूरत नूह है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर इस सूरह मुबारक का नाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुबारक में नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्ना अरसलना नूहन इला, अल्लाह फरमाते हैं हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और कहा कि अन अंदिर कौमका, अपनी कौम को डराएं कबल इसके कि उनके पास अजाब आ जाए। क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, हजरत नूह ने अपनी कौम से कहा लोगों मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से डराने वाला हूं। अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यग़फिर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें एक मुकर्रर जो मुद्दत है मामले को मुअख्खर करेगा। फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वक्त आ जाता है, फैसला आ जाता है, फिर उसे कोई भी मुअख्खर नहीं कर सकता। लेकिन कौम ने आगे से हजरत नूह से कहा रब्बी क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी, लोगों ने जब इनकार किया तो नूह ने अपने अल्लाह से शिकायत किया मेरे रब मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की है। वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खस्सारा, और उसके पीछे चल पड़े हैं जिसके पास माल और औलाद ने खसारे के सिवा किसी चीज में ज्यादा नहीं किया और बड़ी बड़ी इन्होंने खुफिया तदबीरें की हैं। क़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वत्तन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा, और ये एक दूसरे को वसीयत और नसीहत करते हैं कि वद सुवा यगूस यऊक और नस्र ये जो माबूद है ना इनको हरगिज ना छोड़ना। इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी है और मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी है और मेरी दावत ने इनको भागने में ज्यादा किया है। जब भी मैंने इनको दावत दी है कि तू इन्हें माफ करे तो ये अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अकड़ते हैं और तकब्बुर करते हैं। ऐ अल्लाह मैंने इनको एलानिया दावत भी दी, मैंने इनको छुप करके भी दावत दी, अलग अलग बंदे को भी जाके समझाया, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर अज़ाब को मुसल्लत किया। इस सूरह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बड़ी खूबसूरत बात का तज़किरा किया है, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से ना माफी मांग लो क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है। जब तुम अल्लाह से माफी मांगोगे अल्लाह आसमान से तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश भेजेगा, तुम्हें माल देगा, बेटे देगा, बागात देगा, नहरें देगा। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, वजह क्या है कि तुम अल्लाह अजमत वाले से डरते ही नहीं हो और अल्लाह की अजमत का आपको इदराक ही नहीं है और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई परवाह ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर अजमतों और इख्तियारात का मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रोजाना कम अज कम 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में
لوگوں نے کہا کہ تم ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑو گے، تو یہ آج بھی بہت سے لوگوں نے ایسے بت بنا رکھے ہیں۔ تو یہ ان کا جو آغاز ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا، اور آج تک جو ہے وہ بت پرستی بڑے عروج پر ہے۔ آگے سورہ جن ہے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میلوں پہ کبھی جاتے دعوت اور تبلیغ کی غرض سے، ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ جن جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے، قرآن مجید کی دعوت کو سنا، ایمان لے آئے اور کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، تو ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حیثیت ہے نا، وہ ان کی زبانی بیان فرمائی۔ قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی نبی آپ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اللہ نبی سے کہتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں بھائی، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ نبی سے کہلوا رہے ہیں اور نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ کبھی نہیں دے سکے گا، اور میں اس کے سوا کبھی کوئی جائے پناہ پاتا بھی نہیں ہوں، یعنی میں اللہ رب العالمین سے کسی کی پناہ میں نہیں آ سکتا، کوئی اللہ سے طاقتور ہے ہی نہیں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے آگ ہے اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا اس سورہ مبارکہ میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے اس جنوں کو سرکش بنا دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو جنوں کی پناہ میں دیتے ہیں اور جنوں کو اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں، جنوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں نا، ان لوگوں نے جنوں کو اپنے اوپر سے طاقتور بنا دیا ہے اور ان لوگوں نے جنوں کو سر پہ چڑھا لیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو جنوں کی سرکشی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ وگرنہ یہ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ممکن ہے کہ اللہ نے ایمانی جو قوت اور طاقت ہے وہ دونوں کو برابر دی ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جنوں کو ایک بڑا مقام دے دیتے ہیں، اس سے جن جو ہے وہ سرکش بنتے ہیں، اور جن جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، لہذا جو لوگ بلا وجہ جنوں سے خائف رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جن ہمیں تکلیف دیں گے، نقصان دیں گے۔ اپنے دلوں سے اس ڈر کو نکالنا چاہیے۔ جن کون ہوتے ہیں؟ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا جنوں کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ مزمل جو ہے اللہ رب العالمین نے ابتدائی دور میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک بھاری ذمہ داری جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، وحی کی صورت میں ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر تھوڑا سا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر کے پڑھنا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر یعنی ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ جو بندہ بھی تہجد پڑھتا ہے وہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہو سکتا،
یعنی اس کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے. دیکھیں جب نیند زیادہ آئی تھی تو اس نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی اور اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی. تو تہجد جو ہے اس سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو ایمانی قوت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ تہجد کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، بات کرنے میں زیادہ درستی والا آدمی بنتا ہے. یعنی اللہ قوت فیصلہ عطا کرتا ہے اس آدمی کو جو رات کی نماز پڑھتا ہے. تو تہجد کے اللہ رب العالمین نے یہاں دو فائدے ذکر کیے. ایک یہ کہ بندہ اپنی قوت میں اور طاقت میں اور اپنے معاملات میں مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اسے قوت فیصلہ دیتا ہے. یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کی بات کی ایک حیثیت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے تہجد کے یہ معاملے بڑے مضبوط رکھے تھے کہ آپ نے آدھی رات قیام کرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ یا تھوڑا سا کم کر لیں. تو بعد میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ عالمان سیکون منکم مرضی، چونکہ یہ حکم لوگوں کے لیے بھی تھا کہ آپ نے بھی رات کو تہجد پڑھنی ہے. تو اللہ نے بعد میں کہا کہ اللہ کو یہ بات کا پتہ ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہیں، کچھ مسافر ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، کچھ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور آپ میں کمزوری بھی ہے. لہٰذا اب رات کی نماز میں فقرؤوا ما تیسر من، جتنی آپ کو سہولت سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی رکھتے ہیں، یا اتنی جو قرات ہے آپ وہ کریں. اللہ رب العالمین آپ کو یہاں پہ چھوٹ دیتا ہے. آگے سورۃ المدثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے جب 40 سال مکمل ہوئے تو رمضان کی 21ویں رات تھی. غار ہرا میں پہلی جب وحی نازل ہوئی جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کے بعد بڑے پریشان ہوئے. وجہ یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے وحی رک گئی تھی. دوبارہ جب وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 7 آیتیں نازل فرمائی. یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم کھڑا ہو جا، فانذر لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کر، وثیابک فطہر اپنے کپڑے صاف رکھ، والرجز فہجر گندگی اور پلیدگی کو چھوڑ دے، ولا تمنن تستکثر اور اس نیت سے لوگوں کے اوپر احسان نہ کر کہ لوگ تجھے زیادہ دیں گے، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. یہ دوسری وحی تھی. پہلی وحی کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور دوسری وحی کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے کہ طہارت کا ہمارے دین میں ایک بہت بڑا مقام ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہوتی ہے طہارت وہ نصف ایمان ہوتی ہے. تو اس کا اسلام میں بڑا دخل ہے. تو ایک داعی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور وہ طہارت کا بطور خاص خیال رکھے. اور ہر وہ آدمی عمومی طور پہ جو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور طہارت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو یہ قرآن عربی زبان میں تھا. عربی جو تھے ان کو اپنی عربیوں پر بڑا گمنڈ بھی تھا اور بڑا مان بھی تھا، کیونکہ ان میں بڑے بڑے شاعر تھے اور بڑے بڑے ان کے جو دیوان تھے وہ چھپتے تھے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ اپنے اپنے اشعار کو لکھ جایا کرتے تھے اور مقابلے میں پھر ان کے لوگ آتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے. ولید بن مغیرہ تھے، تو اسی طریقے سے کوئی دوسرا آدمی تھا، کوئی تیسرا آدمی تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شاعری کا جواب دینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاعری ہے نا قرآن، ہم اس کا جواب دیں گے. تو کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جو تاثیر ہے وہ اس وجہ سے ہے. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے نے پیدا کیا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، اور جو نبی کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہوا تھا اللہ کہتے ہیں اسے میں نے لمبا چوڑا مال دیا، بیٹے اس کو دیے
اور اسے साजो सामान दिया हर तरह का। तुम यत्मउ अन अज़ीद, फिर वो तमा रखता है कि उसे ज्यादा दूं। कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना हनीदा, हरगिज नहीं, यकीनन वो हमारी आयात का सख्त मुखालिफ रहा है। इससे कोई वलीद नामी आदमी भी मुराद हो सकता है, या हर वो आदमी जिसके पास माल ज्यादा है और वो नबी के मुकाबले में अपने आप को कुछ समझता है, तो इससे हर वो आदमी मुराद हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आदमी ने जो माल ज्यादा हमने जिसको दिया और उसमें तकब्बुर आ गया, अन करीब हम इसे एक दुश्वार गुजार घाटी की तकलीफ न दूंगा। बेशक मैंने उसने गौर व फिक्र किया और बात बनाई, बस वो मारा जाए। उसने कैसी बात कही, फिर वो मारा जाए। सुम्मा कुतिल, फिर वो कत्ल किया जाए। उसने कैसी एक बात बनाई। सुम्मा नज़र, सुम्मा अबस व बसर, फिर उसने एक बड़ी अजीब हरकत की, और वो उसने हरकत ये की कि उसने अपने मुंह पर तेवरी चढ़ाई और मुंह बसोरा। और सुम्मा अकबर वस्तकबर, फिर नबी से पीठ फेरी और तकब्बुर किया, और नबी के बारे में कह दिया इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुस्तर, ये तो जादूगर है, ये कोई नबी नहीं है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, ये तो एक बशर की बात है। सउस्लिही सकर, अल्लाह फरमाते हैं मैं जल्द ही इसे जहन्नम की वादी सकर में दाखिल करूंगा। और तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो सकर क्या है। ला तबकी वला तज़र, ना वो बाकी रखती है और ना ही वो छोड़ती है। लव्वाहतन लिल बशर, चमड़े को झुलस कर रख देने वाली है। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, नबी की सुन्नतों का उनके सामने तज़किरा किया जाए, मुंह बसोरते हैं, तेवरियां चढ़ाते हैं, माथे पे शिकन पड़ जाते हैं, और जो दिल और दिमाग है उसमें मरोड़ उठने लगते हैं, सुन्नत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, और सुन्नत के मुकाबले में जो बिदआत हैं बड़ी दलेरी के साथ उन्हें इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तज़किरा किया कि जिन लोगों ने नबी के रवैयों पे और नबी की सुन्नतों पे और नबी के तरीकों के मुकाबले में तकब्बुर किया और मुंह बसोरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए सकर, जहन्नम के खास वादी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उनके लिए तैयार की है। आगे सूरतुल क़ियामा है, और मैंने जिक्र किया कि 29वें 38वें पारे का मौजू ही क़यामत है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनकरीन क़यामत के एक एक शुबे का और एक एक एतराज का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं, मैं कसम उठाता हूं, मैं क़यामत के दिन की कसम उठाता हूं। ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं बहुत मलामत वाले नफ्स की कसम उठाता हूं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं कर सकेंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं हम इस बात पर कादिर हैं कि हम उसकी उंगलियों के पोरे दुरुस्त करके बना दें। और ये जिन लोगों ने कहा कि ये साइंस की इजाद है, कि साइंस ने ऐसी तरक्की की और निकाला कि जो उंगलियों के पोरे होते हैं ना, ये कभी दो लोगों के आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह ने ये साइंस बहुत पहले जिक्र कर दी थी। अल्लाह ने कहा कि हम क़यामत के जिन लोगों को उनके पोरों से पैदा करेंगे, और ये जो पोरे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे इंसान को वजूद बख्शेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इनकी हैसियत है, इनकी ये जो हमारा फिंगरप्रिंट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां कहा कि क्या वो गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर सकेंगे, अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं, हम कर सकेंगे। कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसके पोरों को हम बराबर करें और पोरों को हम जमा करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो फिंगरप्रिंट है क़यामत के दिन, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को बराबर तरीके से पैदा करेंगे। बल युरीदुल इंसान लियफ्जुरा अमामा, इंसान चाहता है कि वो अपने आगे आने वाले दिनों में भी अल्लाह की नाफरमानी करता रहे। अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि उसे बगैर पूछे ही अल्लाह क़यामत के दिन छोड़ देंगे और बगैर पूछे उसे छोड़ा जाएगा। अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना, क्या वो मनी का एक कतरा नहीं था जिसे गिराया जाता है, फिर वो खून का एक जमा हुआ लोथड़ा था। फिर अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और दुरुस्त किया, फिर उसने इसकी दो दो किस्में नर और मादा बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि जिसने इंसान को पानी के नुतफे से
خون کا جمع ہوا لوتھڑا اور خون کے جمع ہوئے لوتھڑے سے ایک مضغہ، ایک انسان، گوشت کا حصہ، اور پھر اس سے الگ الگ وجود، اور الگ الگ وجود کے بعد اللہ نے پوری زندگی، اور پوری زندگی کے بعد اللہ نے جوڑے جوڑے میں اس کو تقسیم کیا. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو پھر نئے طریقے سے پیدا کر سکے قیامت کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی سے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب وحی اترتی ہے تو آپ جلدی جلدی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیتے تو وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا. تو اس قرآن مجید کا اللہ نے فرمایا جمع بھی ہمارے ذمہ ہے، حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ بھی ہے، قرآن مجید کے حفاظ اور علماء بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے. اس دنیا میں جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، قرآن کا کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین پھر قیامت کو ہمارے اوپر مسلط فرمائیں گے. آگے سورۃ الدہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس سورت کا موضوع جو ہے وہ شکر اور کفر ہے. شکر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور ناشکری کی راہ پر چلنے والے کس انجام سے دوچار ہوں گے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہو. یعنی انسان، کوئی ایسا زمانہ تھا انسان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس کا دنیا میں کوئی وجود تک نہیں تھا، وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر آپ کو وجود بخشا اور معاشرے میں پھر آپ کا نام ہوا. انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں. تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، اللہ نے انسان کو دو راستے دے دیے، یا انسان شکر کرنے والا ہو جائے یا کفر کرنے والا ہو جائے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک جو لوگ ہیں نا ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کی علامتوں کا تذکرہ کیا. یوفون بالنذر، اپنی نظر پوری کرتے ہیں. ویخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں. کان شرہ مستطیعا، جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ویطعمون الطعام علی حبہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی کھانا کھلاتے ہیں اس بات پر کہ انہیں کھانے کی رغبت بھی ہوتی ہے اور کھانے سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، قیدیوں کو. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی جزا بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. بعض لوگ کسی کو کوئی چیز کھلاتے ہیں یا کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. اچھی بات ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن یہ طمع نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کروں تو کوئی مجھے کہے کہ آپ کا بہت شکریہ، یہ طمع نہیں ہونی چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے رحمان سے اس دن ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا ہے، سخت تیوری چڑھانے والا. بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا،
اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا کی جائے گی قیامت کے دن. سورۃ المرسلات ہے، اس کا مضمون بھی آخرت کا اس بات اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ ہے. اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر نبی سچے ہیں نا تو ابھی قیامت برپا کر کے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھولا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتا ہے کہ فیصلے کا دن جو ہے وہ کب ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. قیامت کا مطلب اس کائنات کی تباہی ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو کسی دیوانے اور پاگل کے مطالبے پر ختم تو نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ کہہ دے کہ قیامت قائم کرو بھائی، اور نبی اللہ سے یہ کہہ دیں کہ قیامت قائم کر دو، یہ ایسے نہیں ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اس میں مرضی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے بارے میں اور وہ بد دماغ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے. اس میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں، جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے جنت میں جانے کے تذکرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے. برے اعمال کرنے والے، انبیاء اور رسل کی جو تکذیب کرنے والے، قیامت اور جہنم کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور اللہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے. اگر کوئی بندہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لایا، جو اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے اور اتنی بڑی نشانی ہے، جو اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے آیا، اللہ فرماتے ہیں پھر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کو دیکھ کر کے اور جس کو پڑھ کر کے لوگوں کے اندر ایمان جمع ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مردوں کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا؟ دیکھیں، میں نے غالباً کل اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ مردوں کے لیے جو قرآن مجید ہے اس کے پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا یہ کہ مرنے والا جو ہے وہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ مسجدوں میں رکھوا دے یا لوگوں کو دے دے، اور وہ اگر آدمی مر جائے گا اور اس کے قرآن مجید سے لوگ استفادہ کریں گے تو اس صورت میں اس کو ثواب ہو سکتا ہے مصحف کی وجہ سے، وگرنہ صرف آپ اس کے لیے قرآن پڑھتے جائیں جبکہ وہ اپنی زندگی میں بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا تو پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ اگر مرنے والے نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی اور انہیں دین اور قرآن کے راستے پر لگایا، پھر یہ آدمی جب مر جائے گا تو اس کی اولاد جب قرآن پڑھے گی تو یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. وگرنہ لوگوں کو کرائے پہ حاصل کرنا اور ان سے قرآن مجید ختم کروانا، اس سے زندوں کو فائدہ تو ہو سکتا ہے، مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا سوال ہے، کیا بے نمازی کا نماز جنازہ جائز ہے جبکہ وہ بے نمازی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، بے نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بے نمازی، نماز نہ پڑھنے والا، اور ایک ہوتا ہے نماز کا انکار کرنے والا، جو خودن، یعنی ایک بندہ نماز کا انکار کرتا ہے. جو بندہ تو نماز کا انکار کرتا ہے نا، اس کا کوئی جنازہ نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جنازہ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے دین کے ایک رکن کا انکار کر دیا. یعنی وہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں اور میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے کیونکہ نماز ہے ہی نہیں، تو اس بندے کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ جو بندہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے اور وہ نماز کو دین کا رکن بھی مانتا ہے
اور وہ اپنی غفلت سمجھتا ہے اور اپنی غلطی سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھ سکا تو اس میں میری غلطی ہے، تو ایسا آدمی باہر صورت مسلمان ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمان تصور کیا جائے گا، اور اس آدمی کی نماز جنازہ بھی ہے، چونکہ اس کے اندر غلطی تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا باقاعدگی سے۔ ایک تیسرا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ نماز ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن وہ زندگی میں کبھی نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی زبانی کلامی کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ کبھی بھی نہیں پڑھتا، تو یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ وہ آدمی جو نماز کو مانتا ہے پھر کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں والا اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اللہ کے نزدیک اس کا معاملہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے کہ کبھی کبھی نماز کے لیے آ جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ اور بچہ جو بندہ نماز کا انکار کر دیتا ہے، محمد بن صالح الحسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کی بیوی نمازی ہے تو اس کا اپنی عورت سے نکاح ختم ہو چکا ہے، عورت اور آگے کسی اور جگہ پہ شادی کرے گی۔ اگر وہ آدمی مر جاتا ہے، اس کا والد مر جاتا ہے، تو بے نمازی جو بیٹا ہے، یعنی بے نماز اور نماز کا انکار کرنے والا، باپ کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ آدمی مرے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفنانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نماز کا انکار کرتا تھا۔ البتہ یہ فرق میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نماز کا کلی انکار کرنا ایک اور چیز ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور نماز میں غفلت کرنا یہ کفر نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے اور گناہ ہے، البتہ اس سے کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا اپنا گھر ہے، ایک پورشن میں خود رہتی ہے، ایک کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کیا اس گھر کی زکوٰۃ ہوگی؟ اس گھر کی زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جو آپ نے پورشن ایک رینٹ پہ دیا ہے اور اس کا رینٹ جو ہے وہ آپ جمع کرتے رہتی، پیسے رینٹ کے پیسے آپ کو آتے اور آپ نے وہ جمع کر لیے اور سال گزر گیا ان کے اوپر اور وہ نصاب کو پہنچ گیا تو پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گی۔ اور اگر وہ کرائے کے پیسے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ نصاب کو پہنچے، اور دوسری شرط یہ کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، یعنی وہ پیسے پڑے رہیں۔ البتہ اگر وہ پیسے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں ان پیسوں کو اور وہ سال گزرتے ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگلا سوال یہ کہ ایک پلاٹ ہے 27 لاکھ کا، کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی اور کتنی زکوٰۃ ہوگی، اس کا حساب بتا دیں۔ اگر وہ پلاٹ آپ کا ذاتی ہے اور آپ نے اس کے اوپر اپنا گھر بنانا ہے، وہ کاروبار کی نیت سے نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ آپ اس کے اوپر گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس سے بزنس نہیں کرنا چاہتے، اس صورت میں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کل کو میں جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اور سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5% جو زکوٰۃ ہے نا، کل مال جو ہوتا ہے اس پہ 2.5% جو ہے، 2.5% جو ہے آپ اس کے حساب سے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکال دیں گے، تو یہ اس کا حساب ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ کیا دور نبوی میں خواتین کعبہ کے اندر جا سکتی تھیں اور اب عورتیں کعبہ کے اندر جا سکتی ہیں یا عورتوں کا جانا شریعت میں منع فرمایا ہے؟ مجھے اس حوالے سے کوئی دلیل تو نہیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ کعبہ کے اندر گئی ہوں، مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی، اور ویسے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر مرد کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں تو عورتوں کے منع کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے تھی نا، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی خاتون کعبۃ اللہ میں جانا چاہتی ہے
اور میرا خیال ہے کہ شریعت میں اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح کا بتا دیں کیا پڑھنا چاہیے۔ نماز تسبیح کے حوالے سے صرف ایک ہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے نماز تسبیح کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی ایسی ٹھوس دلیل نہیں مل سکی جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ نماز تسبیح پڑھنا جائز ہے۔ نماز تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی عمل بھی نہیں ملتا صحابہ کرام کا کہ وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوں، یا تابعین کے زمانے میں یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔